اللہ رب العزت کی کروڑا احسان ہے کہ ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرمت فرمائی بلکہ اس میں ثواب رکھ دیا۔ سحری بھی کرو، طاقت بھی حاصل کرو، ثواب بھی ملے گا۔ یعنی سحری کرنا بھی عبادت ہے، سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا نا، وہ کبھی سحری رہ جاتی ہے نا تو بڑے فخری انداز میں بتاتے ہیں میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، یعنی ہم نے تو آج بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ فخر کا موقع نہیں ہے، کیونکہ سنت چھوٹ گئی ہے، عبادت سے محروم ہو گئے ہیں، ثواب سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ تو فخر خوشی کی بات تھوڑی ہے، خوشی سے بتا رہے ہیں کہ میں نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ تو سنت چھوٹنے پر تو افسوس ہونا چاہیے نا، کہ ایک عظیم سنت چھوٹ گئی، سحری کی سنت چھوٹ گئی۔ سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے، بغیر ساز و سامان کی بھی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور حضور کی سنت نہیں ہے اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ ابتداً روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ پہلے یہ رول ہوا کرتا تھا پہلے دور میں۔ اگر سو گیا اب بیدار ہو کر کھانا پینا منع تھا، مگر اللہ کا کتنا کرم ہے، رب کریم نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا سرما بن قیس بڑے محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ وہ اپنی زمین میں سارا دن کام کرتے رہے، شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی، تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں میں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ بغیر کھائے پیے آپ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا، اور کمزوری کے سبب آپ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ہو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا جائز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اذان ہو نہ ہو، آواز ہم تک پہنچے نہ پہنچے، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ہوگا۔ جب روزہ بند کرنے کا ٹائم ہے، کئی لوگ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، ابھی اذان شروع ہوئی ہے، ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے، ابھی فلاں مسجد سے آواز آ رہی ہے، تو جب تک آوازیں آتی رہتی ہیں وہ کھانا پینا کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ سمجھتے شاید اذان سے تعلق ہے روزے کا۔ اذان تو وقت کے بعد ہوتی ہے، جب ٹائم شروع ہو جاتا ہے فجر کا، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اذان تو تب شروع ہوتی ہے، تو وہ اذان کو روزے سے جوڑ دیتے ہیں کہ شاید روزہ ابھی بند نہیں ہوا، اذانیں جاری ہیں، ساری اذانیں ختم ہو جائیں گی پھر بند کریں گے۔ عموماً جن کو علم دین نہیں ہے، دین سے دوری ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم روزہ بند کر رہے ہیں۔ وہ روزہ بند نہیں ہو رہا، روزہ تو کھل رہا ہے، کیونکہ ٹائم ہونے کے بعد اس نے پانی پی لیا، وہ بند نہیں کیا، کھول دیا روزہ، اور سارا دن بھوکا پیاسا رہے، سزا ملتی رہی، بھوکا پیاسا رہنے کی، ثواب بھی نہ ملا، روزہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہ معلومات جن کو نہیں ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ان تک یہ معلومات پہنچایا کریں، تاکہ جو غلط فہمی کا شکار ہیں تو ان کے روزے بچ سکیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن کے وقت یعنی دوپہر کے وقت آرام کر کے یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، ہاں کھانا حلال ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ پہلا ہے
افطار کے وقت روزہ دار جو کھائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، ورنہ تو ایک ایک نوالے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، لیکن افطاری میں جو کھا لے حساب نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، یہ نہ کوئی حساب نہیں ہوگا اس چکر میں جتنا مرضی کھا لے، پیٹ خراب ہو، معدہ خراب ہو، اسپتال بھرے پڑے لوگوں سے، آج کل مریض بڑھ گئے۔ روزہ دار جب افطار کے وقت کھاتا ہے حساب نہیں ہے، سحری کھانے والے کا حساب نہیں ہے، سحری میں جو کھا لے، اچھے کھا لے، جتنے کھا لے کھانے، حساب نہیں۔ مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے، سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم نہ چھوڑو، چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہی پی لو۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں، تو اس لیے سحری اس نیت سے کر لیں، نہیں دل کر رہا تو پانی کا ایک گھونٹ سحری کی نیت سے پی لیں، ایک کھجور کھا لیں، سحری کھجور ویسے بھی سنت ہے سحری میں کھانا اور صحت کے لیے بڑا اچھا ہے، تو ایک گھونٹ پانی پی لیں، سحری کی نیت سے کر لیں، ثواب مل جائے گا سنت کا۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے، ہاں جان بوجھ کر سحری نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ عظیم سنت سے محرومی ہے۔ اور سحری میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خوب ڈٹ کے کھانا ہے یا اتنا کھانا ہی کھانا ہے، فلاں چیزیں کھانے کا تو سحری ہوگی، چند کھجوریں کھا لیں، ایک کھجور کھا لیں سحری ہو گئی، ایک گھونٹ پانی پی لیں تو سحری ہو گئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ الحمدللہ روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت، اور کھجور سے سحری کرنا یہ دوسری سنت، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور بہترین سحری ہے، اگر 2-3 کھجوریں، 2-4-5 کھجوریں کھا لی جائیں تو دن بھر اس کا بڑا فائدہ رہتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے، تو کھجور کو اچھی سحری قرار دیا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ علم ہے، یا پھر جو سحری میں، ہاں جن کو صحت کے حوالے سے علم ہے کہ اچھی چیز ہے وہ تو کھاتے ہوں گے، تو سنت بھی ہے اور صحت کے حوالے سے بھی اچھی چیز ہے صبح سحری میں کھجوریں کھانا۔ حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، سحری میں تاخیر افضل ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کریں کہ ٹائم ختم ہو جائے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ اب پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا ایک چھٹا حصہ کیسے پتہ چلے چھٹا حصہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح سادے تک یہ رات کہلاتی ہے۔ غروب آفتاب سے جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یعنی جب افطاری ہوتی ہے، وہاں سے لے کر فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو یہ بیچ کا جتنا وقت ہے یہ صبح سادے تک جو ہے یہ رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا ہے نا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کریں، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کرنا، یہ تاخیر سے سحری کرنا کہلائے گا۔ تو جو بھی موجودہ ٹائم ہے اس کا حساب لگا لیا جائے، جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان گھنٹوں کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، 6 میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب جتنا وہ وقت بنتا ہے نا، گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنا بھی، وہ آخری والا وہ گھنٹہ 1.5 بنتا ہے نا، اس میں جب سحری کر لیں گے تو وہ تاخیر والی سنت ادا ہو جائے گی، جو حکم ہے کہ تاخیر سے کرنی چاہیے اس پہ عمل ہو جائے گا۔ اگر رات سحری کر لی، روزے کی نیت بھی کر لی، تب بھی بقیہ رات کے دوران کھا پی سکتے ہیں، کوئی نئی نیت کی حاجت نہیں۔
بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، یا کہتے ہیں کہ وہ سنو دور سے ابھی آواز آ رہی ہے، تو یوں کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ اگر کھاتے نہیں تو پانی تو پی ہی لیتے نا، کہتے ہیں روزہ بند کرتے ہیں، روزہ بند کر رہے ہیں پانی پی کے، بند تو کیا ہوگا، بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں روزے کو، تو یوں ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ علم دین سے دوری ہے، آج کل کافی لوگ اذان یا سائرن ہی پر سحری اور افطاری کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان میں مساجد میں اعلان ہو، صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں یہ اعلان ہو جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ کہنے کے بعد 3 بار اعلان کریں کہ عاشقان رسول متوجہ ہوں، آج سحری کا آخری وقت مثلا اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے، اذان کا انتظار ہرگز نہ فرمائیے، اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ بار بار مسجدوں میں اگر دہرائے جاتے رہیں گے تو لوگوں کا آہستہ آہستہ ذہن بن ہی جائے گا، یاد ہو ہی جائیں گے الفاظ کہ ہاں بھئی اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کے لیے ہوتی ہے، سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ تو اس طرح انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو سارن ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ اب سائرن بجانے والا پتہ نہیں ختم ہونے کے بعد بجاتا ہے یا کون، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہیں ویسے اذان سے تو پہلے ہی ہوتا ہے یہ۔ ضروری نہیں نا، وہی بجانے والے کی مرضی ہے نا کہ وہ ٹائم دیکھتے ہیں، ہاں جی ٹائم ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا، اب سائرن بجایا، اب سائرن بج رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پانی پی رہے ہیں، ابھی بج رہا ہے، یوں کنفیوژن ہو جاتی ہے، چند سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے ہونے سے اگلے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں یا تو سائرن 1-2 منٹ پہلے بجا دینا تو چلو پھر سائرن کے دوران اگر وہ پی رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹائم ختم ہو گیا ہے نا، اب اس نے منہ میں جو کچھ رکھا ہوا ہے اسے اندر نہیں کر سکتا، اسے باہر نکالنا پڑے گا، چاہے پانی ہے چاہے کھانا ہے کچھ بھی ہے، اگر وہ چیز اندر کر دے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اسے باہر ہی نکالنا ہے۔ یہ ہماری مسجد میں 1 منٹ پہلے سائرن بجتا ہے۔ تو ہر جگہ احتیاط نہیں کرتے نا، پہلے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، پہلے سائرن بج جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں بھی دیکھا، ادھر بھی 2-4 منٹ پہلے، وہاں بھی عرب میں بھی ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے مطلب افطاری کر دیتے ہیں۔ جمعے کی اذان میں ہم وہاں تھے، جمعہ 12:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا تھا ظہر کا، اس سے پہلے زوال تھا، 12:15 بجے اذانیں ہو گئی، 15 منٹ پہلے اذانیں ہو گئی، وقت سے پہلے تو ہوتی نہیں، 1 منٹ پہلے دے دو، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ شہری میں 1 منٹ پہلے نہیں ادھر تو وہ انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے نا کہ اتنا ٹائم ہے، اذان کے بعد پھر اتنی نماز 20 منٹ ہے یا 25 منٹ ہے، اس کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن اذان وقت سے پہلے نہیں ہوتی نا، اذان جو ہے ٹھیک، ان کا عصر کا جو وقت ہے وہ ان کے اپنے مسلک مالکی شافعی اس حساب سے وہ پہلے شروع ہوتا ہے، اول وقت میں عصر کا وقت، حنفیوں کا بعد میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس عصر کے علاوہ باقی تو تمام مسلک کے ٹائمنگ سیم ہے۔ زوال سب کے لیے منع ہے کہ زوال کے ٹائم میں کوئی نفل کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ اذان ہوتی ہے، باقی ساری ٹائمنگ سیم ہے تمام فرقوں کی، لیکن وہاں پھر بھی پتہ نہیں کیوں وقت سے پہلے ظہر کی اذان، وقت سے پہلے جمعے کی اذان سمجھ لگتی۔ تو سامنے شریعت کے پیچھے چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے یا فلاں کیا کر رہا ہے یا دوسری مسجد والا کیا کر رہا ہے، فلاں شہر والا کیا کر رہا ہے، ہم نے اپنا ٹائم دیکھنا ہے کہ آج کا کیا ٹائم ہے، آج افطاری کا کیا ٹائم ہے، ہم نے وہ حساب دیکھا، ہم کیوں دوسرے پہ ڈیپینڈ کریں، بھوکے پیاسے ہم رہیں اور ڈیپینڈ کسی اور پہ کریں، اس کی وجہ سے اپنا روزہ ضائع کر دیں۔ جب گھڑیاں موجود ہیں، ٹائم ٹیبل موجود ہے، پریئر ٹائم موجود ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا پتہ ہے کہ اس جگہ کیا ٹائم ہے، کیونکہ ٹائم چینج ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ اور ٹائم ہے، یہاں سے اوپر 100 منزلہ اوپر چلے جائیں گے تو وہاں ذرا فارق آ جائے گا تھوڑا سا ٹائم کا، جیسے برج خلیفہ ہے بڑی بلڈنگ جو ہے اس میں غالباً 3 ٹائم ہے افطاری کے، ایک ہی بلڈنگ کے اندر 3 الگ الگ ٹائم ہے، تو کیونکہ اونچائی کے حوالے سے ٹائم اوپر نیچے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے والی منزل میں ہیں، اوپر والی منزل میں ہیں، جہاز پہ ہیں، نیچے ہیں، جدھر بھی ہیں، ہم نے وہ ٹائم دیکھنا ہوگا کہ کرنٹ ٹائم کیا ہے اس جگہ کا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں افطاری کا کیا ٹائم ہے یا وہاں سحری کا آخری کیا ٹائم ہے، تو اپنا حساب کتاب خود رکھنا پڑے گا، اپنے روزے خود بچانے ہیں، کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا۔
ورنہ کیلنڈر چل رہے ہیں سال ہر سال سے وہی چھپتے آ رہے ہیں، وہی کاپیاں کر کے مزید کیلنڈر چھپا لیتے ہیں، بس اس کیلنڈر کو دیکھتے ہیں جی آج اتنا ٹائم ہے، بس اس حساب سے سائرن بجا دیا یا اذان دے دی، تو یوں یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے روزے ضائع ہو رہے ہیں. تو اتنی باریکیوں میں کون جاتا ہے؟ کوئی اللہ والے ہوتے ہیں جو اتنی باریکی سے معاملات کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہماری مسجد میں صبح شہری میں سائرن 1 منٹ پہلے بجتا ہے، اور اسی طرح افطاری جو ہے جب وہ مکمل ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سائرن بجتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ.